بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، سپر پاور کا خاتمہ، ایران کا ایٹمی دھماکہ، آبنائے ہرمز پھر بند، لبنان اور دائیں بائیں حملے، 10 منٹ میں 100 حملے، عمران ملاقات اور جلسہ منتوی، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ یہ ناظرین، پاکستان بھر سے جو حکومت نے جنگ بندی کے لیے بھاگ دوڑ کی، کارروائی کی، اس کو خوش آمد قرار دیا گیا۔ جنگ بندی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی قابل تعریف کامیابی ہے، یہ کہنا جماعت اسلامی کے امیر اپنا حافظ نعیم الرحمن کا۔ اسی طرح جو باقی پارٹی ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ یہ معاملہ بہت اچھا ہے، ایران نے بڑے اسلام کی لاج رکھ لی اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہم۔ لیکن تحریک انصاف نے آج جو جلسے کا اعلان کیا تھا اسلام آباد میں، وہ ملتوی کیا، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے تحت جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان تمام باتوں پہ گفتگو کروں گا، اور پہلے آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر نے کل حکم دیا تھا، کس کو؟ سلمان صفدر کو ایک بار پھر فرینڈ آف کورٹ بنا کے اڈیالہ جیل بھیجا کہ جائیں، پہلے آپ مشورہ کر لیں بانی سے، پھر بات کریں گے کہ ضمانت پہ گفتگو کرنی ہے یا مرکزی کیس پہ۔ تو آج وہ ملاقات عمران خان سے ہو گئی۔ اس کے بعد کی صورتحال رپورٹ وہ کل پیش کریں گے یا پھر بعد میں، کیونکہ اب اسلام آباد میں تو ایمرجنسی کا ماحول ہے، باقاعدہ مہمان آ رہے ہیں، ایرانی صدر بھی آ رہے ہیں، امریکن نائب صدر بھی آ رہے ہیں، خفیہ ایجنسیوں کے بندے بھی آ رہے ہیں، اور بہت بڑے وفود جو ہے وہ آ رہے ہیں مختلف ممالک کے، اس لیے کہ پاکستان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہے، اور پاکستان کی بہت بڑی کامیابی پر دشمن پریشان، بھارت کے جو اینکر پرسن ہیں وہ بھی مجبور ہو گئے پاکستان کی تعریف کرنے پر، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بہت بڑا کردار ادا کیا اور بھارت تنہا رہ گیا، نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر۔ پاکستان جو ہے طاقتور ثالث بن کر عالمی میڈیا پر ابھرا ہے، عالمی دنیا میں ابھرا ہے، اور بھارت بھی اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ اور وہاں کی ایک اینکر ہیں پالکی شرما، انہوں نے کہا جناب مودی سرکار سے رہ گئے، بھارت ہو گیا تنہا، باتیں تھیں بہت لیکن کچھ بھی سے نہیں نکل سکا، یہ ان کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح کے تمام شور مچا ہوا اسرائیل میں، یا تو یہو سے سوال ہو رہے ہیں، عوام پوچھ رہی ہے کہ اس جنگ سے ملا کیا، لیکن ایران نے کہا کہ جناب پہلی بات یہ ہے کہ لبنان پر حملے بند نہیں ہوں گے تو مذاکرات کس بات کے۔ اور اب معاملات جو ہے اس حد تک ہو گئے ہیں کہ جناب مہمان آنے شروع ہو گئے اسلام آباد میں، اور کل پرسوں 2 دن چھٹی بھی ہے وہاں پہ، مذاکرات شاید بڑھ بھی جائیں دنوں میں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ امید یہی ہے، لگ یہی رہا ہے کہ اب وہ جو تھا نا معاشرہ جو ہے یا نظام جو دنیا میں قائم ہو رہا ہے وہ ملٹی پولر ہو رہا ہے، ان ساری سپر پاوری ختم، اس لیے کہ رشیا کے سابق صدر ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی دھماکہ کر دیا، کوئی مانے یا نہ مانے، اور انہوں نے کہا یہ ایٹمی دھماکہ آبنائے ہرمز کا ہے، جسے بند کر کے انہیں ثابت کر دیا، اور ایران نے اس وقت پھر بند کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں، لبنان میں جو حملہ ہو رہا ہے اسرائیل کو روکا جائے ورنہ نہیں۔ یو این او کے سیکرٹری جنرل بھی کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں بھی بند کیا جائے۔ وزیر اعظم برطانیہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جناب یہ کام غلط ہے، ورنہ امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکے گا اور بہت نقصان ہوگا۔ تو وہ جو ایرانی ہے قیادت، انہوں نے کہا کہ جی صرف 12 جہاز گزریں گے اور مخصوص راستے سے گزریں گے، اور ہمیں پیش کی اطلاع بھی دینی پڑے گی، اور جناب ٹول بھی ادا کرنا ہے، باقاعدہ ٹیکس بھی دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ایرانی سابق صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سب سے بڑا دھماکہ ہے، ایٹمی دھماکہ یہ ہے، اس نے سپر پاوری سب کی ختم کر دی، اور اب جو ہے
وہ دنیا میں نظام ہوگا ملٹی یعنی پولر نظام قائم ہوگا، مشاورت سے ہوگا، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نہیں۔ اور اس کی پہلی مثال آ گئی کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کو ساتھ لے کے چلیں گے، ایران کی شرائط پہ ہم اسلام آباد میں بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو معاملات یہ سامنے آ گئے ہیں کہ شرائط جو ہے ایران کی ہوں گی اور بات مانی جائے گی، اور مصر اور دو تین ممالک جو ہے یعنی اب اگر دیکھیں تو وہ ہے کیا کہتے ہیں، مصر نے بھی کہا ہے اور دو تین ممالک نے آفر دی ہے کہ یہ یونین کا مسئلہ ہے، ہم اس کو کہیں اور شفٹ کر دیتے ہیں، یعنی ایران سے، اگر ایران سے بہت مسئلہ ہے تو۔ لیکن بہرحال ابھی ایران نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایران تو یہ کہتا ہے 3 خلاف ورزیاں کی گئیں جنگ بندی کی، پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم دنیا میں قتل و غارت گری نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ ابنائے حرمز اسی لیے بند کی گئی کہ ان کا بھی یہاں جو ہم نے ٹنلز بچھائی تھی ان کے معاملات ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی جہاز کو کوئی حادثہ پیش آ جائے اور پھر الزام لگ جائے کہ ہم نے جہاز اس کا تباہ کر دیا، لہٰذا انہوں نے روکا اور ان کا مخصوص روٹ پہ جانے کی اجازت ہوگی۔ اور یہ وہ اب لبنان کی جب بات ہوتی ہے تو لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، معاف کیجیے گا، لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، اور تاریخ کا بہت بڑا ایک المیہ یہ ہوا کہ 10 منٹ میں 100 حملے کیے گئے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اب امریکی دباؤ آئے گا، دنیا کا دباؤ آئے گا اور یہ بند کرنے پڑیں گے۔ اور امریکی دباؤ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کر دیا اور بتا دیا کہ اسے روکو، اب حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لبنان میں بھی حملے رک جائیں گے اب، لیکن اس نے رات جو تھی گزشتہ رات اس نے بے تحاشا حملے کیے، تو حملے کر کے اس نے ثابت کیا کہ وہ ظالم ہے، عوام کے سامنے وہ جواب دہ ہے۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جو اکتوبر میں الیکشن ہوں گے نا، اپنا اسرائیل میں بھی الیکشن ہونا ہے، نومبر میں ہونا ہے بائی الیکشن امریکہ میں، اور اکتوبر میں الیکشن ہونا ہے اسرائیل میں، لگتا ہے کہ یاہو صاحب بھی ان کی بھی چھٹی ہوگی۔ تو اب معاملات جو ہے وہ یہی ہیں کہ کوئی سپر پاور نہیں، ملٹی پولر نظام چلے گا، سب کو مشاورت سے چلنا پڑے گا، لیکن دعا یہی ہے کہ اسلام آباد کا جو یہ معاہدہ ہے یہ ہو جائے اور اسلام آباد ایک تاریخی کردار اپنا ادا کرنے میں کامیاب ہو جائے، جس کے چانسز بے تحاشا ہیں اور معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور اس پر وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن کویت نے کہا کہ ہم پہ حملے ہوئے، یو اے ای جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں وضاحت دی جائے کہ یہ مذاکرات کس انداز میں ہو رہے ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کن شرائط پر ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے ٹرمپ سے، صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا فون پہ، اور وہ بھی بات چیت انہی نے کی اور ان کو سمجھایا۔ اسی طرح وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل کویت، بحرین، ایران سے بھی رابطے میں ہیں کہ کویت کے جو خدشات یا تحفظات ہیں وہ دور کیے جائیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملے نہیں کیے، ایران کہہ رہا ہے، لیکن کس نے کیے؟ تو گل ہوئی ہے کہ شرارتی بچہ ابھی موجود ہے، اس کو ابھی تک پٹا نہیں پڑا، اور وہ ہے نیتن یاہو۔ وہ چاہتا ہے یہ مذاکرات کامیاب نہ ہوں، اسی لیے اسلام آباد کی سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے کہ 3 طرف سے، 3 اطراف سے خطرہ ہے کہ کوئی بھی مس ہیپ ہو سکتا ہے۔ لیکن پاکستانی افواج، پاکستانی فورسز، پاکستانی ادارے، پاکستانی خفیہ ادارے الرٹ ہیں کہ اس موقع پر کوئی ایسی بات نہ ہو۔ کیوں کہ چانسز یہی ہیں کہ ازلی دشمن بھارت کو کام دکھا سکتا ہے، اور افغانستان سے کچھ ہو سکتا ہے، طالبان کچھ کر سکتے ہیں کیونکہ طالبان کو بھی ناکامی ہوئی ہے، بھارت کو بھی ناکامی ہوئی ہے، اور پھر ایک اور دشمن ہے جس کا نام ہے اسرائیل، وہ بھی کوئی کام کر سکتا ہے۔ جیسے کویت کہہ رہا ہے کہ جب ہم پہ حملے ہوئے، ایران کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کیے۔ اسی طرح سعودی عرب میں کچھ حملے ہوئے تھے جس پہ ایران نے کہا تھا ہم نے نہیں کیے، لیکن وہ دائیں بائیں سے ہوئے تھے اور وہ ثابت ہو گیا۔ لیکن سعودیہ نے پاکستان کی بات مانی اور کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا جس سے یہ سارے امن کی کوشش جو ہے ناکام ہوتی یا ناکام ہوتی، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اب بھی انشاءاللہ تعالی آنے شروع ہو گئے، بڑی ہائی لیول کی سیکورٹی ہوگی اسلام آباد میں، اور اسلام آباد جو ہے اس وقت دنیا کے کیمروں کا فوکس ہے، دنیا کے میڈیا کا فوکس ہے، جس پر جتنا خوش ہوا جائے وہ کم ہے، لیکن دعا بھی ساتھ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس نہج تک لے آئے تو ہمیں کامیابی بھی عطا کرے اور دنیا کا امن قائم کرنے میں۔ کیوں پاکستان 1947 سے لے کے اب تک ہمیشہ پرامن رہا،
اور امن کا خواہاں رہا، خطے میں بھی، دنیا میں بھی، اور جہاں بھی دنیا میں کہیں دہشت گردی ہوئی پاکستان نے ہمیشہ اس کی مذمت کی۔ اب معاملات جو ہیں وہ یہی تیل کے معاملے پہ ہیں۔ تو 1974 میں ہنری کسنجر نے ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ کوئی اتنا ریٹرن 2 ریاستوں کا معاہدہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس پہ 50 سال عمل ہوا کہ ڈالر میں تیل کی خریداری ہوگی، اور جو اس میں منافع بچے گا اس کو انویسٹ کیا جائے گا امریکہ میں۔ تو یہ معاملات بھی سامنے ہوئے۔ اب محمد بن سلمان نے 2024 میں یہ معاملہ ختم کر دیا، تو اس کی بھی پریشانی موجود ہے امریکہ بہادر کو کہ یہ کیا ہوا۔ تو وہاں کیونکہ گھاٹا ہو گیا، ان کی معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، تو یہ زبردستی کا ایک معاہدہ تھا 1974 سے جو 50 سال جاری رہا 2024 تک۔ اب محمد بن سلمان نے یہ ختم کر دیا، تو اس کی بھی پریشانی ہے۔ تو اب یہ معاملات تو ہیں، دنیا کی لڑائی معاشی ہے، اور آبنائے ہرمز نے معیشت جو ہے دنیا کی وہ ڈبو دی بھگو دی وہاں پہ کہ اگر ہم یہ بند کر دیں تو دنیا چیخیں سنے گی سب کی، تو سب کچھ سامنے آ گیا۔ لہٰذا اب یہ معاہدہ انشاءاللہ ہو جائے گا، کیونکہ امن اور سلامتی کہ ہم اور آپ سب خواہ ہیں۔ جانے سے پہلے کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔